بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 صفر 121 ہجری وہ دن ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے پوتے، امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے، امام محمد باقر علیہ السلام کے بھائی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچا جناب زید کو شہید کیا گیا، جن کا مزار کوفہ سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر الکف نامی شہر میں ہے۔ جناب زید بن علی بن حسین 57 ہجری میں پیدا ہوئے اور اپنے بابا امام زین العابدین علیہ السلام کے زیر سایہ پرورش پائی اور زہد و تقوی، علم و معرفت کے ماحول میں پروان چڑھے۔ بعض روایات کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ کی ولادت کی بشارت دی تھی اور آپ کے نام کا انتخاب کیا تھا۔ حضرت زید بن علی علیہ السلام نہایت ہی خوبصورت اور پروقار شخصیت کے مالک تھے۔ بچپن ہی سے بہت ذہین اور لائق تھے۔ آپ روحانی ارتقاء و معنوی جلال کے ساتھ ساتھ وجاہت ہاشمی، شجاعت علوی کے بھی امین تھے۔ حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ کے القابات میں شہید حلیف القرآن، زید الزیاد، عالم آل محمد و فقیہ اہل بیت مشہور ہیں۔ جناب زید بن علی کو اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ 15 سال زندگی گزارنے کا موقع ملا اور 95 ہجری میں اپنے بابا کی شہادت کے بعد اپنے بھائی امام باقر علیہ السلام کے زیر سایہ زندگی گزارنے لگے۔ جناب زید مدینہ کے جید علماء اور اکابرین میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ مختلف علوم و فنون اسلامیہ کے ماہر تھے۔ قرأت علوم قرآنیہ، عقائد، مقالات اور علم کلام پہ انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔ امام ابو حنیفہ کے استاد تھے۔ امام حنیفہ ان کے حلقہ درس میں 2 سال رہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن علی سے زیادہ فقیہ اور فصیح و بلیغ کسی کو نہیں پایا۔ حقیقت یہ ہے کہ علم میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی۔ شیخ مفید کہتے ہیں کہ جناب زید بن علی اپنے بھائیوں میں سے امام باقر علیہ السلام کے علاوہ سب سے برگزیدہ اور افضل تھے۔ شجاعت، سخاوت، فقاہت، عبادت، زہد و تقوی ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ انہوں نے اپنے دادا امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے قیام کیا۔ ہشام بن عبد المالک کی حکومت کے زمانہ میں ملک میں سیاسی خلفشار بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ مخالف بنی امیہ کے انتقام کا جذبہ تیز ہو رہا تھا اور بنی فاطمہ میں سے متعدد افراد حکومت کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ بنی امیہ کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ نے میدان جہاد میں قدم رکھا۔ کوفہ والے بھی حکومت کے خلاف قیام کے لیے کسی بلند ہستی کی تلاش میں تھے، لہٰذا انہوں نے جناب زید کی چوک در چوک بیعت کرنا شروع کر دی۔ اہل عراق کی ایک بڑی تعداد کے اقرار و اطاعت و وفاداری نے جناب زید رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کامیابی کی توقعات پیدا کر دی تھی۔ جب زید نے خروج کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنے بھائی امام محمد باقر علیہ السلام سے مشورہ کیا۔ حضرت نے فرمایا، اہل کوفہ پر اعتماد نہ کرنا، کیونکہ یہ مکار اور دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، اور کوفہ ہی میں آپ کے جد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے اور آپ کے چچا حسن بن علی علیہ السلام کو زخمی کیا گیا اور آپ کے جد حسین بن علی علیہ السلام شہید ہوئے۔ کوفہ میں ہمارے اہل بیت پر سب و شتم کیا گیا اور اس کے بعد زید کو بنی مروان کی حکومت اور اس کے بعد بنی عباس کی حکومت سے باخبر کیا۔ پھر جب امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور آیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے یہ موقع نہایت نازک تھا۔ ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ متفق تھے۔ پھر جناب زید آپ کے رشتہ کے چچا بھی تھے، مگر آپ کی دورس نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یہ اقدام کسی مفید نتیجہ تک نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا آپ نے مناسب طریقہ پر انہیں مصلحت اندیشی کی دعوت دی، ان کو نہ جہاد سے روکا اور نہ ہی اس کو کرنے کا حکم دیا۔
حافظ ابو بکر ابن ابی دنیا اپنی کتاب المنامات میں لکھتے ہیں کہ جریر بن حازم کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کھجور کے درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں جس کے تنے پر زید بن علی کی لاش لٹکی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم و الم اور دکھ کے ساتھ فرما رہے تھے، کیا تم لوگ میری اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو؟ خلاصہ جناب زید نے قیام کر دیا، لیکن قیام کا نتیجہ وہی ہوا جو امام باقر علیہ السلام نے بتایا تھا، کیونکہ جناب زید کے اصحاب جنگ کے شعلے بھڑکنے کے بعد بیعت توڑ کر فرار کر گئے اور زید کے ساتھ مختصر لوگ رہ گئے، اور آپ دشوار ترین جنگ مسلسل کرتے رہے یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ لشکر جنگ سے فرار کر گیا، زید کافی زخمی ہو گئے اور آپ کی پیشانی پر تیر لگا ہوا تھا۔ کوفہ سے ایک جراح کو بلایا گیا تاکہ وہ آپ کی پیشانی سے تیر نکالے۔ جب اس نے پیشانی سے تیر نکالا تو حضرت زید رحمت اللہ علیہ کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ 120 ہجری میں شام کی ظالم فوج سے 3 روز تک بہادری کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ اسی وقت آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور اسے پانی کی نہر میں دفن کر دیا گیا، اور ان کی قبر مٹی اور گھاس سے بھر دی گئی اور اس پر پانی جاری کر کے چھپا دیا گیا، اور اسی جراح سے عہد لیا گیا کہ وہ یہ راز ظاہر نہیں کرے گا۔ مگر افسوس کہ جب صبح ہوئی تو وہ جراح یوسف بن عمر ثقفی ملعون کے پاس گیا اور حضرت زید رحمت اللہ علیہ کے دفن ہونے کی جگہ کا نشان بتا دیا۔ یوسف نے جناب زید کی قبر کھولی، جنازہ نکالا اور آپ کے سر کو تن سے جدا کیا اور جدا کر کے حشام کے پاس شام بھیج دیا۔ حشام ملعون نے یوسف بن عمر کو خط لکھا کہ حضرت زید کا لاشا بے لباس کر کے اسے سولی پر لٹکا دیا جائے، تو یوسف بن عمر ملعون نے کناسہ کوفہ میں آپ کو بے لباس سولی پر لٹکایا۔ جب آپ کے بدن پاک کو سولی پر چڑھایا گیا تو لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے کہ آپ کا بدن قبلہ رخ مڑ جاتا تھا، جتنی بار وہ تبدیل کرتے اتنی بار وہ قبلہ کی طرف ہو جاتا۔ ابو الفرج کی روایت کے مطابق ولید بن یزید کی خلافت کے ایام تک زید اسی طرح دار پر لٹکے رہے۔ 4 سال تک آپ کا جنازہ سولی پر لٹکا رہا۔ تاریخ خمیس میں ہے کہ لوگوں کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جب زید شہید کا برہنہ جسم دار پر چڑھایا گیا تو مکڑی نے جالا لگا کر ان کی شرمگاہ کو چھپا لیا۔ جب بھی جالا اتارا جاتا مکڑی پھر جالا بنا لیتی، اور ایک مدت کے بعد حشام ملعون نے یوسف ملعون کو لکھا کہ حضرت زید رحمت اللہ علیہ کی لاش کو آگ میں جلایا جائے اور ان کی راکھ فضا میں بکھیر دی جائے۔ جب حضرت زید شہید کے جسد خاکی کو جلا کر فرات کے پانی میں بہایا گیا تو دیکھا گیا کہ آپ کے بدن کی راکھ سے ایک نور کا ہالہ چمک رہا ہے۔ خداوند عالم جناب زید پر رحمتوں کی بارش کرے اور ان ملعونوں کو دردناک ترین عذاب میں مبتلا کرے۔ ویڈیوز پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔